آج کے اس پرفتن ماحول میں اگر ہم اپنے بچوں کا جائزہ لیں تو بچے ہمارے ان کے من میں پلاننگ کیا ہے، ان کے اندر کیا سوچ چل رہی ہے، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے ماں اور باپ کی۔ کبھی اپنے بچوں سے پوچھئے کہ بیٹا تم بننا کیا چاہتے ہو، تو تمہاری سوچ کیا ہے، کس کو تم اپنا جو ہے آئیڈیل مان رہے ہو، کس کے راستے پر چلنا چاہتے ہو۔ بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات بتاؤں کہ کسی مقام پر ایک بہت قابل شخص نے بڑی تعداد میں بچوں سے پوچھا تو بچوں نے دنیا کے بڑے بڑے مالی اعتبار سے کامیاب لوگوں کا نام لیا، کوئی کسی مالدار شخص کا نام لیا، کوئی کسی مالدار شخص کا نام لیا، اس طرح وہ لوگوں نے نام لیا۔ کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ میں صحابہ کرام کی طرح بننا چاہتا ہوں، یا حضرت علی کی طرح بننا چاہتا ہوں، یا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ تمام تر بچوں سے پوچھنے کے بعد اس شخص نے ایک چھوٹی سی بچی سے اس نے سوال کیا، وہ بچی کھیل رہی تھی، کہا بیٹا تم کیا بننا چاہتی ہو؟ تو اس بچی نے کہا کہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز بننا چاہتا ہوں۔ تو بڑا خوش ہوا اس شخص نے، بڑی خوشی ہوئی۔ تو آج کے اس دور میں اب یہ بچے کیسے سمجھیں گے، ان کو کیسے معلوم پڑے گا کہ حضرت علی کون ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے، ان کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا ہے، جب ہم بتائیں گے نہیں، ان کو ہم پڑھنے مدرسوں میں بھیجیں گے نہیں، یا کسی عالم صاحب کی بارگاہ میں ہم بھیجیں گے نہیں، تو وہ کیسے ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، ان کی طرح بننے کی کوشش کرنا، ان کا غلام بننا کا مطلب یہ ہے کم سے کم ان کی زندگی کو پڑھے، ان کی زندگی کو پڑھ تو پائے گا نہیں چھوٹی عمر میں، تو یہ ذمہ داری کم سے کم پڑھے لکھے ماں باپ کی ہے۔ اور ماں باپ اگر اتنا شعور نہیں رکھتے، اتنا علم نہیں رکھتے ہیں، تو ان کو کسی عالم سے تعلق بنانا چاہیے، دوستی قائم کرنا چاہیے، اور دوستی قائم کر کے اس چیز کی جانکاری لینی چاہیے کہ اسلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا رتبہ امتیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، یہ بتایا جائے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ گوشوں کا ذکر کیا جائے کہ ان کا اخلاق، ان کا کردار، اسلام کے لیے ان کی ہمدردی، بیٹیوں کے متعلق ان کا کردار کیسا رہا ہے، اور اپنے اسلامی بھائیوں کے تعلق سے ان کا کردار کیسا رہا ہے، ان کا کیا معاملہ رہا ہے اسلام میں، انہوں نے قربانیاں کیسی پیش کی ہیں۔ جب یہ سب کچھ آپ اپنے بچوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق بتائیں گے، حضرت عمر کے متعلق آپ بتائیں گے، حضرت عثمان کے متعلق آپ بتائیں گے، ان کی سخاوت کا ذکر کریں گے، حضرت عمر کی عدالت کا ذکر کریں گے، حضرت علی کی شجاعت کا ذکر کریں گے، تو یہ سب کچھ جب آپ بتائیں گے تو بچے ہیں وہ کہ بچپن سے جو عادت پڑتی ہے یہ بہت کم چھوٹتی ہے، حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ تو جب آپ سب کچھ بتائیں گے تو ان کے دل میں یہ بات جنم لے گی کہ یہ بہت خوبصورت شخصیات ہیں، بڑی پاک باز شخصیات ہیں، ان کی طرح بننے کی بچے کوشش کریں گے، ان کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں گے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، تو کیا ہوگا؟ پھر ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے گا، ایک خوبصورت نوجوان پیدا ہوگا جو قوم کی رہنمائی کر سکے گا۔ آج بچوں کا ذہن کیا ہے؟ صرف اور صرف نوکری کرنا، کسی کے یہاں جا کر کے نوکر بن جانا، اتنی سوچ پر وہ منحصر ہے۔ بچے بڑے بڑے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کسی سے پوچھ دیجئے کہ تمہارا پلان کیا ہے، تو کہہ رہا ہے میں یہ جاب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، میں انجینئرنگ کرنا چاہتا ہوں، انجینئر بن جانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بن جانا چاہتا ہوں، اور اس طرح سے وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ مگر کسی بچے کے ذہن سے یہ بات، زبان سے یہ بات نکل کر نہیں آتی ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی طرح اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، کسی بچے۔ اب سوچئے کہ جب یہ اصحاب کی بات کرے گا، جس دن اس کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میں اصحاب کی بات کروں اور اصحاب رسول کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالوں، تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟
پھر اس کے اندر نوکری کرنے کا یہ جو خواب ہے وہ ختم ہو کر کے پھر وہ قوم کا سچا لیڈر بننے کی کوشش کرے گا، خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح وہ بھی جو ہے کسی بوڑھی ماں کے منہ میں جا کر کے نوالا چبا کر کے ڈالنے والا تو نہیں، کم سے کم خدمت کرنے والا تو بن ہی جائے گا، اور اللہ نوازے تو وہ بھی بن جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اگر وہ اپنے اندر کچھ پیدا کرے، ان کی سیرت میں سے کچھ صدقہ اگر لے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی بوڑھی ماں کا سہارا بنے، یعنی پھر وہ رہنما اور لیڈر بنے گا، اور لیڈر ایسا بنے گا کہ جس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہو۔ تو ضرورت آج کی اس دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو صحابہ کی زندگی کو کیسے پڑھائیں، کیسے ڈالیں، اس کے لیے جتنا دماغ لگانا لگائیے، جتنی کوشش کرنا کر جائیے کہ اگر یہ صحابہ کی زندگی کے فین بن گئے نا، اگر یہ صحابہ کی زندگی کو اپنانے والے بن گئے، یقین مانیے کہ معاشرہ ایک خوبصورتی کے ساتھ بہت تیزی سے ترقی کرے گا۔ مگر افسوس ہے کہ آج بچوں کے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے، شرم دور ہو چکی ہے۔ وہ بچے جو رات میں 9 بجے 10 بجے تک 11 بجے تک وہ موبائل لے کر کے گھومتے ہیں، موبائلوں میں وہ کیا دیکھتے ہیں یہ بہت بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 80% طبقہ چھوٹے بچوں کا جو 15 سال سے یا 12 سال سے جو بڑا ہوتا ہے، اور ماں باپ کا سایہ سمجھ لیجئے کہ بظاہر اڑ چکا ہوتا ہے، حالانکہ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، اور دیکھا جائے ان کی کرتوتوں کو، ان بچوں کے کرتوتوں کو، ان کی وہ چھوٹی بچیوں کے کرتوتوں کو جن کی عمر 18 سال 17 سال ہے، ان کے کردار کو، ان کی حرکتوں کو دیکھیے آپ، مارکیٹوں میں سے لے کر کے بازار گھروں تک، اور گھروں سے لے کر کے مارکیٹوں تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کیا ان کے والدین مر چکے ہیں، کیا ان کا بڑا بھائی دنیا میں نہیں ہے؟ یہ اتنے بے حیا کیسے بنے، اتنے بے شرم کیسے بنے کہ ایک ان کی باپ کی عمر کا کوئی اگر شخص جا رہا ہے تو ان کے سامنے وہ فون پہ لگی ہوئی لڑکی باتیں کر رہی ہے، اس کے اندر حیا کہاں چلی گئی؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا والی زندگی، اس کے اندر مطلب ایک گوشہ بھی اس نے اپنانے کی کوشش نہیں کی، توڑ دیا اس نے، سارے گوشوں کو اس نے تار تار کیا اپنے زندگی کے۔ بچوں کو دیکھیے تو وہ اس قدر بے حیا ہو گئے کہ ان کے والد، ان کے دادا کی عمر کا کوئی شخص اگر گزر رہا ہے تو پھر بھی ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہے، وہ موبائل میں مست ہیں تو وہ سگریٹ پی رہے ہیں تو سگریٹ پی رہے ہیں، موبائل میں اگر مست ہو کر پکچر دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں تو سن رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا کہ ان بچوں کے والد دنیا میں نہیں رہے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مر چکے ہیں، کیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے، بہت کمزور یہ پوائنٹ ہمارا جو ہمارے سماج میں داخل ہو رہا ہے، یہ والدین کی طرف سے ہے۔ اتنی بڑی لاپرواہی، اتنی بڑی کمزوری جو ہے ہم دے رہے ہیں، اور اس کمزوری کے نتائج جو نکل کے آ رہے ہیں کہ وہ بچہ آپ کا نہ اچھا نوکر بن سکتا ہے، نہ اچھا لیڈر بن سکتا ہے، نہ اچھا انسان بن سکتا ہے، وہ معاشرے کا بدترین انسان بننے کے لیے آپ نے چھوڑ رکھا ہے۔ پیدا کر کے چھوڑا کس کو جاتا ہے؟ جانور چھوڑتا ہے پیدا کر کے، بچوں جو آوارہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، کہیں اس کھیت میں منہ مارتے ہیں، کبھی اس کھیت میں منہ مارتے ہیں۔ انسان بچوں کو پیدا کر کے چھوڑتا نہیں ہے، انسان کا کام یہ ہے کہ وہ بچوں کی پرورش پیدا کرنے کے بعد تربیت اور تعلیم کا انتظام کرے، اچھا کھانے کا اس کا انتظام کرے، تب وہ انسان ہے، ورنہ پھر اس انسان کے اندر جو آپ نے پیدا کیا ہے نا، وہ ایک دن شکل تو انسان کی ہوگی مگر صفات جانوروں سے بھی خطرناک اس کے اندر آ جاتی ہے، صفات اس کے اندر جو ہے حیوانوں سے بھی بدتر آ جاتی ہے۔ کیونکہ ہم نے ان بچوں کو اصحاب لفظ نہیں بتایا، صحابہ لفظ نہیں بتایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر کیسے ہم کو عمل کرنا ہے یہ صحابہ سے ملے گا، حضور کو کیسے ماننا ہے یہ ہم کو صحابہ سے سیکھنا پڑے گا، اور صحابہ وہ جانتے ہیں۔ پوچھئے بھی نوجوانوں سے، آج کے 15 سال 16 سال کے بچوں سے، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ وہ صحابہ نہیں جانتے۔ اصحاب رسول کا کیا مقام ہے؟ وہ اصحاب رسول نیا لفظ ان کے لیے ہوگا، آج کے بچوں کے لیے نیا لفظ یہ ہوگا اصحاب رسول۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں مقام ہے؟ تو اس خطرناک دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم برباد کر رہے ہیں۔ بچے کیا بنیں گے سوچئے، ہمیں اور آپ کو ہی سوچنا ہے نا۔ تو اس لیے آپ باپ ہے تو باپ کے بننے کا کردار ادا کریے، اور قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے
وقت سے پہلے موبائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لاکھ روئے, لاکھ کھانا چھوڑ دے, اور کھانا چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ بھوک لگے گی تو پھر کھائے گا. مرتا ہے تو ایسے بچے مر جائیں جو آپ کے لیے آگے چل کے اسلام اور عقیدے کے نقصان کا باعث بنے, آپ کی بے عزتی کا سبب بنے. کیا فائدہ ایسے بچوں سے؟ اس لیے اگر آپ ذمہ دار ہیں تو ذمہ داری نبھائیے. ماں ہے, ماں اپنی ذمہ داری نبھائے, گھر کے اندر صحیح تربیت کرنے کی کوشش کرے. اپنے آبرو کو کیسے محفوظ رکھنا ہے, کتنا پردے کا اہتمام کرنا, یہ گھر میں بچیاں ماں کی ایکٹیویٹی کو دیکھ کر کے اپناتی ہیں. گھر میں جو بچیاں ہوتی ہیں وہ ماں کی ایکٹیویٹی کو دیکھتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہاں اسی طرح سے ہم کو رہنا ہے. جتنا لباس, جتنا کپڑا آپ پہن رہی ہوتی ہیں, جتنی زیادہ سر پہ دوپٹہ آپ رکھ رہی ہوتی ہیں, جتنا زیادہ اپنے اس گلے کو آپ ڈھک رہی ہوتی ہیں, وہ ساری ایکٹیویٹی کو وہ چھوٹے سے بچپنے کی عالم سے دیکھتے دیکھتے بڑی ہوتی ہے وہ, اور جیسا جیسا آپ نے کیا رہا ہوتا ہے وہ ساری ایکٹیویٹی کو دیکھ کر کے اپنانے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح بچہ ہے کہ باپ کی ساری ایکٹیویٹی کو دیکھتا ہے کہ باپ میرا کیا کر رہا ہے. باپ لک کر چوراہوں پہ بیٹھ کر کے مسکری کر رہا ہے, عیاشیاں کر رہا ہے, یا باپ مسجدوں میں جا کر کے اللہ اللہ کی صدا لگا رہا ہے. باپ بازاروں میں بیٹھ کر بازار کی زینت بن رہا ہے, یا مسجدوں میں آ کر کے اپنی پیشانیوں کو آباد کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ سارا کچھ آپ کا دیکھ کر کے اپنی زندگی میں ڈھال لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے باپ ہیں تو یہی سب کچھ مجھ کو بھی کرنا ہے. وہ سب کچھ اپنا لیتا ہے. پھر آپ جب بڑے ہوتے ہیں, جب بچہ آپ کا بڑا ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ آپ کے من کا نہیں ہوتا, پھر آپ ادھر ادھر دوڑتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, نقصان ہوتا ہے آپ کا. اس لیے خدا را اس بات کی فکر میں لگی کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے, کیسے ان کو صحیح کرنا ہے. صحابہ کی زندگی کا ان کو عامل بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. بنانا ہے, اور اس کے لیے ہمیں ہر جتن کرنا ہے, ہر کوشش کرنا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ ہم سب کو صحیح زندگی, صحابہ والی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار غفار.